اللهم صل على محمد في أول كلامنا، اللهم صل على محمد في أوسط كلامنا، اللهم صل على محمد في آخر كلامنا. جزا الله عنا محمدا صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وآله. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحاب سيدنا ومولانا محمد صلاة تكون للنجاة وسيلة ولعلو الدرجات كفيلة. صلى الله على النبي الأمي صلى الله عليه وآله وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء، أرسله الله تعالى إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة. وقال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. آمنت بالله صدق الله العظيم. درود شریف. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. نہایت ہی قابل احترام میرے بزرگوں، عزیز و دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ادارہ پر پڑھنے والے، پڑھانے والے اور اس کے ساتھ محبت اور تعاون اور دعاؤں میں یاد رکھنے والوں پر بے حد کرم فرمایا کہ اللہ نے اس ادارے میں پڑھنے والوں کو اور اس ادارے کو اللہ نے زوال سے محفوظ فرمایا، اور اس کو اپنا کردار پیش کرنے سے پہلے
شکر ہے خدا کا کہ اللہ نے اس کا کام تمام نہیں فرمایا، بلکہ شب روز اساتذہ کرام کی محنت اور آپ کی دعاؤں کی برکت سے یہ ادارہ الحمدللہ خاص اور خاص ترقی کر رہا ہے۔ اور میں الحمدللہ اکثر صبح سے لے کر رات تک، رات 2 بجے تک، 3 بجے تک انہی اداروں میں پڑھنے والوں سے دعائیں لینے کے لیے حاضر ہوتا ہوں، جائزہ لینے کے لیے نہیں۔ نہ مجھے آپ حضرات سے سبحان اللہ لینے کی ضرورت، کہو گے تو اپنے لیے، نہ کہو گے تو اپنے لیے، اور نہ ہی آپ کی کوئی خوشامد کرنے کی ضرورت۔ سال کے بعد واسطہ پڑتا ہے، وہ بھی اگر میرے پاس ٹائم ہو اور میرے بھائی مجھے اپنے پروگراموں میں یاد رکھیں۔ مولوی محمد یاسین طارق صاحب ہو گئے، محمد یامین صاحب ہو گئے، اور بھائی محمد نعیم جو اپنے والد محترم کی مغفرت کے لیے دعا کے لیے ہاتھ اٹھانے میں اپنے ساتھ مجھے بھی بلا لیتے ہیں۔ تو اب یہ پروگرام اکٹھا ہی کر رہے ہیں، تو میں الحمدللہ بہت اس معاملے کے اندر ایک کھلاڑی بھی ہوں، اور بندے کو دیکھ کر میں اس کی اللہ کے فضل و کرم سے مجھے اللہ نے اتنی طاقت دی۔ اب خود اپنی پہچان مجھے ہو نہ ہو، لیکن بندے کی میں پہچان، مجھے اس ادارے کے اندر سے اللہ کی عزت کی قسم کردار کی خوشبو آ رہی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ورنہ یقین کریں نحوست کا طبیعت پہ اثر پڑتا ہے، اور جس طرح نحوست کا طبیعت پر پڑتا ہے تو اللہ کے نور کی تجلی اور انوارات کا بھی روح کے اوپر بہت اثر پڑتا ہے۔ جیسے کھانے کی خوشبو ہی کھانے والے کو متاثر کر دیتی ہے، خواہ کہ وہ نہ کھانا چاہے، اور پیٹ بھرا ہونے کے بعد بھی 2-4 نوالے دینے میں وہ اتنا کھا لیتا ہے، وہ کہتا ہے آج تو اپنے ساتھ زیادتی ہو گئی۔ اور بعض کھانے ایسے ہوتے ہیں کہ دیکھ کر ہی دل نہیں کرتا، یہ وجہ نہیں کہ پکا اچھا نہیں ہوتا۔ پکانے والوں کی نماز کو چھوڑنے کی نحوست اس سالن کے اندر تیر رہی ہوتی ہے، اور اللہ کا شکر ہے فقیر کو اللہ والوں کی جوتیوں میں بیٹھنے کی برکت سے اللہ نے پہلے لقمے پر اللہ پہچان دے دیتا ہے۔ اب تو میں اکثر کھانا ہی چھوڑ دیا، جب میں فیملی انسان ہوں، مجھے 24 گھنٹے میں ایک آدھی جگہ بھوک لگتی ہے تو میں کھا لیتا ہوں، اللہ کا احسان۔ اور میرا حضرات سے ہمیشہ جھگڑا یہ رہا کہ تم یہاں 36 القاب دیتے ہو، پیر طریقت، راہبر شریعت، ولی کامل، نمونہ اصلاح، خطیب اعظم، وادی اعظم، فلانی حاتم، کھانا تم بے نمازی کا بے نمازی کے گھر میں بٹھاتے، بستر کی تم چادر نہیں بدلتے، جس چادر پر بچے، باتھ روم سے عورتیں ننگے پیر۔ یہ پتہ ہے میں کیوں بچھاتا ہوں؟ یہ صوفہ گھر کا ہے، مسجد کا نہیں ہے۔ اس صوفے میں ننگے پاؤں بھی بیٹھے ہوں گے، میری مائیں بہنیں جو ایام میں ہوگی وہ بھی بیٹھی ہوں گی، میں باتھ روم سے آؤں میرا آسن گیلا ہوگا تو وہ میں بھی بیٹھا ہوں گا، تو ہر ایک کو پاکی نہ پاکی کا تو نہیں پتا۔ اگر مجھے کوئی مسلح پہ کھڑا کر دے کہ آپ نے نماز پڑھانی ہے، میری تو گئی سب کی ساتھ چلی گئی۔ یہی میں علماء کرام سے رونا روتا ہوں کہ بھائی یہاں بیٹھو، اللہ نے تمہیں اپنا رومال دیا، رومال بچھا کے بیٹھو۔ اگر ایک بے نمازی کی نحوست اس کے گھر کے دسترخوان کے رزق کو اجاڑ کے رکھ دیتی ہے تو کیا اس کے بستر کے انوارات اور سکون بھی نہیں اجاڑتی؟ سب سے بہترین بیٹھنے کی جگہ اللہ کا گھر ہے، اور اللہ کے مہمانوں کو اس سے بہترین بیٹھنے کی جگہ کوئی نہیں۔ جگہ کے اندر ایک جگہ دے دیا کرو، اب کم سے کم یا اعلان مولوی صاحب کرتا ہے، وہ مولوی صاحب جو بخاری پڑھاوے، وہ مولوی صاحب جو رات کو تہجد میں اٹھے، سارے حضرات بیٹھو بعد میں خیرات کا انتظام ہے، یہ تو ظلم کر رہا ہے آپ لوگوں کے اوپر۔ جسے کھانا پکوا رہا ہے وہ صبح سے آپ کے یہاں آیا ہوا پیاز کاٹ رہا، ٹماٹر کاٹ رہا، ہری مرچیں، چاول دھو رہا، وہ باتھ روم میں کتنی مرتبہ گیا، اس نے آ کے ہاتھ دھوئے کہ نہیں دھوئے،
5 نمازیں ظہر عصر مغرب عشاء تمہارے ہاں، اس نے بھی نماز کا سجدہ کیا کہ نہیں کیا؟ بے نمازی کے ہاتھ کا تو ویسے کھانا دل کی نگری کو اجاڑ کر رکھ دیتا ہے. مثال اس کی لے لو، یہ بچے پڑھنے والے جب 8 دن کے بعد اپنے گھر جاتے ہیں تو شکایت لے کے آتے ہیں، مولوی صاحب پرسوں سے بچہ گھر میں اس نے ایک نماز نہیں پڑھی، اس سے پوچھ لو. قصور مولوی صاحب کا نہیں، یہاں تو باورچی کی بھی نماز قضا نہیں ہوئی. یہاں تو کسی طالب علم کی چلو جب پاکی ناپاکی کا پتہ یہ نہیں پتہ، نماز قضا نہیں ہوئی. جب گھر میں گیا پورا ماحول ہی اسے بے نمازیوں کا ملا. یہاں تہجد میں اٹھتا تھا، وہاں جمعہ بھی نہیں پڑھا. تو معذرت کے ساتھ کردار مولوی کو صحیح نہیں کرنا چاہیے، جو مولوی اپنی نسل کو دیکھنا چاہتے ہیں ان کو صحیح کرنا چاہیے. دیکھو بھائی، آپ حضرات منتوں سے بلاتے ہو، منت کر کے پھر 10 آدمی معاملہ، حضرت ہم یہ خدمت کریں گے، یہ کریں گے، 5 اور بڑھا دو، 4 کم کر دو. آپ لوگوں کی حرام کی کمائی نہیں ہے، حلال کی کمائی ہے. اور میں نے بھی آپ سے لفافہ لے کے جا کے اپنے اللہ کو جواب دینا ہے. رو 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 کر کے آیا، کچھ میرے بندوں کے پلے بھی ڈال کے آیا کہ نہیں ڈال کے آیا. یہ آپ کا وقت میرے پاس ایک امانت ہے، میں سے امانت سمجھ کے ضائع نہیں کروں گا. پورے علاقے سے لوگ آئے ہیں، یقین کرو مجھے الحمدللہ ہر موضوع پر فی البدی اللہ نے بولنے کی صلاحیت سے نوازا ہے. درد دل بھی اللہ نے دیا ہے. اگر دنیا داری کے اعتبار سے دیکھا جاؤ، کوئی عام آدمی نہیں، پوری دنیا کے اندر سب سے زیادہ بولنے والے ٹاپ 10 بندوں میں 7واں نمبر میرا پوری دنیا کے اللہ. سفیر امن کا میرے پاس، داعی اتحاد امت کا ٹائٹل میرے پاس، یوٹیوب کی طرف سے گولڈ بٹن میرے پاس، دنیا کے 71 ممالک کے اندر اس خطیب کو سنا جاتا ہے، یہ اعزاز میرے پاس. لیکن پھر بھی میں اس کو کامیابی نہیں سمجھتا. مثلا میرے پاس ایک شخص آتا ہے اور آ کے کہ حضرت بچے کو 15 پارے پڑھا دیے، 15 رہ گئے، دعا کر دو. جب میں دعا کروں تو کہتے ہیں اس کا نام میں نے آپ کے نام پہ رکھا اور دعا کرو یہ آپ جیسا ہو جائے. میں نے کہا استغفار پڑھ، یہ دعا تو میں نے اپنے بچوں کے لیے نہیں کی کہ میرے بچے میرے جیسے ہو جائیں. وہ کہہ رہے کہ کیوں؟ میں نے کہا بات تقریر پر، بات کردار پر نہیں، بات خاتمہ ایمان پر بنے گی. اگر تو میرا خاتمہ ایمان پر تو تم سارے میرے جیسے بن جاؤ، اگر میرا خاتمہ ایمان پر نہیں تو تمہاری گلی کا بھونکنے والا کتا عبد الحنان سے کئی درجے زیادہ اچھا ہے. اپنے بچوں کے لیے دعا کرو اللہ ایسا بنا دیں کہ زمین پر چلتے پھرتے تجھے پسند آ جائے اور پسند رہے. تیرا محبوب جو معیار اپنے امتیوں کا دیکھنا چاہتا تھا، اللہ وہ معیار ہمیں نصیب فرما. میرے پیارو، اللہ ہم سے بہت پیار کرتے، اس کی عزت کی قسم ہم سے بہت پیار کرتے. ہم نے بغاوت کے اندر کمی نہیں کی، اس نے محبت میں کمی نہیں کی. ہم نے نافرمانی میں انتہا کر دی، اس نے پیار میں انتہا کر دی. اللہ نے ہمارے غرور کو پرسوں توڑا، اللہ نے ہماری گردن کے رخ کو موڑا. پرسوں اتنی تیز آندھی چلی، اللہ فصلیں بچھاڑ کے ماری. وہ کہہ رہے تھے دانا بڑا موٹا ہے، شاید کہ ماشاء اللہ دانا ہی بڑا موٹا ہے، 70 80 75 60 75 65 من ہوگی. اللہ شاید پھینک دی. اب کہہ اللہ وہاں پر خبردار ابھی اس پر بھروسہ نہ، جب تم نے کیا مار کھائی، بھروسہ میرے پہ کرنا. ایک جھٹکا میں نے ہوا کا دے دیا نا، روڈ پہ لا کے کھڑا کر دوں گا، انسان بن کے رہے بس. ایک جھٹکے کی مار ہے، تکنی کا ناچ نچا دوں گا. ابھی 3 سال ایسی کروٹے حالات نے ہمارے بدلی، کروڑ پتی کخ پتی ہو گئے روڈوں کے اوپر. بس شکر کے دائرے میں رہ، نہ فرمانی کے دائرے نہ شکری میں نہ رہ. بس مجھے اچھا تب لگتا ہے کہ تیرے ہونٹ میری مخالفت میں نہیں، میری حمایت میں ہلتے ہیں بس. اور یہ تجھے جو میں حالات تیرے پہ لاتا ہوں، یہ اس کی ایک وجہ ہے کہ میں تجھے آخرت یاد دلانے کی، توبہ کروانے کی.
تیرا میرا کمپرومائز تھا، تیرا میرا ایگریمنٹ تھا، تیری میری ایک ڈیلنگ ہوئی تھی، الستو بربکم کے وعدے تیرے سے لیے تھے، ایک آپس میں ہمارا معاہدہ لکھت پڑھت ہوئی تھی، قالوا شہدنا کے وعدے ہوئے تھے، کیوں پھر رہا ہے اپنے وعدے سے؟ میں نے تجھے دنیا کی زندگی میں بھیجا اور میں نے کہا تھا دیکھ بندے دنیا کی زندگی میں بھیج رہا ہوں، جہاں بھیج رہا ہوں وہاں کی بالکل نہیں سوچ دی، اور جہاں لوٹ کر آنا ہے وہاں سے بے فکر نہیں ہونا۔ روٹی، کپڑا، کھانا پینا، عزت، عہدہ، شہرت، بیوی، بچے، دین رات، سکون، کپڑا لتا میں دوں گا، بالکل فکر نہیں کرنی، اور قبر کا سکون بغیر مانگے نہیں دوں گا، اس کے لیے مجھے رو کے دکھانا ہے، آخرت کی کامیابی بغیر مانگے۔ اس میں اتنی فکر کر، کبھی مصلی پہ کھڑا ہو کے نظر آئے، کبھی سجدوں میں نظر آئے، کبھی قرآن میں نظر آئے، کبھی لا الہ الا اللہ، بس اتنی فکر کر کے تو آ جا، قبر ماں کی گود نہ بنا دوں، پھر قیامت کے تو مجھے رب اپنا رب ہی کہنا چھوڑ دے گا۔ کچھ تو کر، جہاں رہنا نہیں وہاں کی اتنی تیاری، اور جہاں آنا ہے وہاں کی کچھ بھی، جہاں ہمیشہ رہنا ہے، من ربک ما دینک ما نبیک کم عمرک فیما افناہ، علم کا، رزق کا، مال کا، دولت کا، پھر میدان عدل کا، پل سرات سے حوض کوثر کا، یہ سارے پروسیس سے گزرنا ہے۔ وہاں کہتا ہے اللہ نبی وارث، اور 2 روٹیوں کے بارے میں کہتا ہے کمائیں گے نہیں تو کہاں سے کھائیں گے، تیرے گھر پہ پردہ نہیں پڑ گیا؟ تو یونیورسٹی میں، کالج میں تو اور اکیڈمی میں تو پڑھ کے آ رہا، تو بے وقوف ہے۔ 2 روٹیاں کہتا ہے کی کروں، محنت نہیں کروں گا کھاؤں گا کہاں سے؟ اور اتنی بڑی جو جنت اور دولت اور اتنی بڑی کامیابی وہاں کرے اللہ نبی وارث، او بدبختہ دنیا کے بارے میں کیا اللہ نبی وارث، وہاں کے بارے میں کیا کہ جب تک میں اپنی اس جسم کو ہلاؤں نہ اللہ کی مدد نہیں آئے۔ ایک گلاس کے لیے اتنی محنت، اور حوض کوثر کے لیے اللہ نبی وارث، اس کے لیے تو کچھ محنت کر، وہ بیٹھے بٹھائے نہیں ملنا، وہ تو چمڑے اڑوانے پہ ملے گا، مشقت کر کے دکھانے سے۔ تیرے جسم میں میری رضا کے لیے کانٹا بھی چبھ گیا، اس پر بھی تیری بخشش فرما دوں گا، میری رضا کے لیے مسجد میں آتے تیرے پاؤں کو ٹھوکر لگی، اس پر بھی گناہ معاف فرما دوں گا۔ میرا ذکر کرنے کے لیے جیب سے تسبیح نکالی اور اس جیب میں تھی، اس میں ہاتھ ادھر چلا گیا، اور اتنی فکر پر بھی جب تسبیح تجھے یہاں سے مل گئی، اس پریشانی پر بھی تیری مغفرت فرماؤں۔ یہاں بیٹھ کے نیت کر لے کہ اللہ مجھے اتنا پیسہ دے، جامعہ عبیدیہ سمیت جتنی پوری دنیا کے اندر دینی مدرسے ہیں سارے طالب علموں کی روٹی پانی کا انتظام میں کروں گا، فرمایا ہو گیا۔ یہاں بیٹھ کے کہہ دے اللہ پوری دنیا کے اندر جتنی مسجدیں ہیں سب کا انتظام میں کروں گا، اساتذہ کی تنخواہ، معلموں کی تنخواہ، معلمات کی، ائمہ کی، خطبہ اللہ میں دوں گا، مجھے تو ہو گئی تیری طرف سے۔ رمضان المبارک آ رہا، نیکیوں کا پیکج، جتنا نیکیوں کا سیزن آ رہا، جتنی بڑی نیکی ہوگی اتنا بڑا گناہ بھی ہوگا۔ یہ روز، یہ تراویح، یہ نوافل، یہ تہجد، یہ ذکر، اذکار، صلاۃ التسبیح، درود شریف، زکوٰۃ، خیرات، سارے افطاری کے دسترخوان پر بیٹھ کر ایک کھجور کا دانہ کھولا اور یوں کر کے اس میں کیڑا دے کے یوں پھینکے کہ یہ کانی ہے، سارے مل ضائع کر دوں گا انسان نہیں۔ پتلا شوربہ دے کر یہ پکایا، تو اندھی تھی، تجھے نہیں پتا تھا، تجھے نہیں پتا میں بلڈ پریشر کا مریض ہونے کو کہا، مجھے کیا پتا، میں تو روزہ رکھا تھا، مان تیرے اوپر منہ کے اوپر زبان دراز بکواس کرتی ہے۔ اللہ فرماتے مریض تو شہری سے لے کر اب تک افطاری تک جو اس نے مانگا پھیر دو کلمے اس کے اوپر، چلو دعائیں ہو رہی، فرشتے مغفرت کے ساتھ آمین آمین کہہ رہے، سمندر کی مچھلیاں منہ کھول گئی، جنت کے دروازے کھول دیے، حوریں انتظار کر رہی، فرشتے پر بچھا رہے، پاس آ کے بیٹھ گئے، فقیر دروازے پر آیا، روزے دارو اللہ کے واسطے کچھ دے دو، انہوں نے کہا بند کر دے کنڈا، ان بغیر تو کبھی آنا تھا، اور میں اس کو منہ پر ہاتھ پھیر لے، جو دیا تھا، جو تو نے مجھے دیا میں نے تجھے واپس کر دیا، جو میں نے تجھے دیا میں نے واپس لے لیا، چل موج۔ اللہ کی قسم اس کی زندگی انسان کی گلاب کے پھولوں سے زیادہ نازک ہے، ہاتھ لگو پتی جھڑ جاتی ہے،
اگر گمراہی کا، نفاق کا، بے حیائی کا، بدعہدی کا، بدنگاہی کا ہلکا سا اسے ٹچ لگ گیا تو سارا ایمان ہی ختم ہو جائے گا۔ میرے محترم، ہمارے اندر کچھ کمیاں ہیں۔ مجھے اب جو مرضی موجود ہو انشاءاللہ، میرا کیا ہے تو سنا کے اپنا وقت ٹائم پاس کر کے آگے جا کے پھر میں نے آگے چلے جانا ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ یہاں تشریف فرما ہوئے اور پورے 3 مہینے آپ نے جلسے سنے اور آپ نے الحمدللہ شان صحابہ، عظمت قرآن، شان اولیاء، سیرت مصطفیٰ ساری سنی، لیکن یہاں سے جب گھر تشریف لے کے گئے تو سارا یہیں چھوڑ دیں کہ اتنا سا باقی کچھ گھر لے کے گئے کہ چاولوں کی پلیٹ میں ہاتھ جھاڑ کے چلے گئے۔ بازار صبح جاؤ گے اور صبح جو اتوار کا دن ہے اور صبح جب گھر سے نکلو گے بیوی سے پوچھو گے بہن ماں سے کیا لانا ہے، وہ 36 نام گنائے گی، دال آئے گی، پیاز آئیں گے، ٹماٹر آئیں گے، پھر کہیں گے لا مجھے تھیلا دے دے، وہ کہے گی نہیں تھیلا نہیں مل رہا بازار سے لے لینا، اتنا ڈھیر سبزی والے سے، اتنا ڈھیر پرچون والے سے، تو بھائی ہاتھ میں لاؤ گے، جھولی میں لاؤ گے، شاپر میں لے کے آؤ گے نا، شاپر بھی وہ لوگے جو گھر تک آپ کا ساتھ دے دے۔ کیوں؟ اگر ہاتھوں میں لے کے آؤ گے کوئی چیز گر گئی پیسے ضائع ہو جائیں گے۔ یہاں آپ نے ایمانیات سنی، اخلاقیات سنی، اللہ کی محبت سنی، عشق رسول سنا، صحابہ کی محبت سنی، کردار ایمان سنا، تو یہاں سے اتنی ساری چیزیں جب لے کے جا رہے ہو اس کا بھی کوئی تھیلا ہے کہ ہاتھوں میں لے کے جاؤ گے؟ جس طرح دنیا کے ساز و سامان کو لینے کے لیے ایک تھیلا ہے، اللہ کی محبت کو لینے کے لیے ایک تھیلا اللہ نے دیا ہے، وہ مومن کا دل ہے بس۔ جس طرح کنوں کی، جس طرح کیلے کی گانٹھ سے، کنوں کی سلائی سے، لکڑی سے، اگر پیاز کی نوک سے، آلو کی مروڑی سے اگر وہ تھیلے میں سوراخ ہو سکتا ہے تو جس تھیلے میں اللہ اس کے رسول کی محبت لے کے جاؤ گے، بدنگاہی سے، غیبت سے، ناپاکی سے، جھوٹ سے، بدعہدی سے، بد اخلاقی سے، حرام سے، اس تھیلے میں سوراخ ہو سکتا ہے۔ اس تھیلے کا گرہ اٹھا سکتا ہے، اس تھیلے کا گرہ نہیں اٹھا سکتا۔ اس لیے میرے عزیزو، اللہ نے ہمیں سدھرنے کی جگہ دی۔ کتنی دی بھائی؟ کتنی دی اللہ نے؟ سدھرنے کی جگہ، ایک مدرسہ، ایک تبلیغ کا راستہ اور ایک تصوف خانقاہ کا راستہ۔ مدرسے میں بنتا ہے حافظ صاحب، عالم صاحب، قاری صاحب، شیخ الحدیث صاحب، مفتی صاحب، شیخ التفسیر صاحب۔ تبلیغ میں منجدہ ہے، یہاں بنائی ہو گئی اور تبلیغ میں مجائی ہو گئی اور تصوف میں صفائی ہو گئی۔ یہاں بنائی ہو گئی اور تبلیغ میں چلے بھائی آپ کون ہیں؟ شیخ الحدیث صاحب، چلیں آداب گشت سنائیں، چلیں عمومی گشت کے لیے لوگوں کے دروازے پہ چلیں۔ ہاں جی، وہاں کیا ہو رہا؟ دنیا میرے سے اپوائنٹمنٹ لیتی ہے تاریخ اور میں لوگوں کو دین سنانے جا رہا ہوں۔ جس کے لیے دیسی مرغے پکتے ہیں وہ آلو گوبھی بیٹھا پکا رہا ہے، مزہ آئی۔ جب دیکھا اندر جھونا لگ گیا اور تکبر کا، میں کا، نمود و نمائش کا کچرا اتر گیا، پھر نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی، یہ اللہ والے نے سارے اندر دھو کے رکھ دیا۔ پھر خدا کی قسم اس کا علم اسے فائدہ دے گا، اس کا تقوی اسے فائدہ دے گا، اس کی تقریر اسے فائدہ دے گی، اس کا بیان اس کو فائدہ دے گا، اس کی نعت اس کو فائدہ دے گی، اس کا رونا بھی فائدہ دے گا، اس کا ہنسنا بھی اس کو فائدہ دے گا۔ مگر میں اس کرسی نے کئی دیکھے اور کئی اتار کے پرے پھینک دیے اور پھر آگے رہنا، اگر وہ نہیں رہنا اترنا ہم نے بھی کوئی نہیں۔ کچھ ایسے لوگ تھے کہ آج تک اس اسٹیج پر ان کے نام زندہ ہیں۔ تو میرے پیارو، آپ ماشاءاللہ کتنا پیارا مجمع، کتنا سارا آپ دینی اداروں کا، اور آپ دیتے ہو۔ یہ مولوی صاحب یوں فرما رہے تھے کہ آپ زکوٰۃ عشر دیتے ہو، ہم کیا، ہم تو بہت کچھ دیتے ہیں۔ ہم کیا دیتے ہیں؟ اللہ آپ کو دیتے ہیں، اور آپ بھی کچھ دیتے ہیں، اللہ سے لیتے ہیں۔ اللہ کی قسم اگر آپ زیادہ دو، دیکھو بھائی آپ کے پاس کوئی تشریف لے گیا اور اس نے جا کے کہا کہ حضرت مدرسے کی گندم ختم ہو رہی، انہوں نے کہا صاحب میں نے حساب نہیں کیا، تو اللہ کو تو حساب سے دیا آپ نے، اللہ کو دیا کیا؟ اگر آپ بھی اور بارانی پر جو آپ کا عشر بنا اس سے زیادہ کوئی دیتا ہے؟ نہیں، وہ سب پورا ہو گیا۔ تو پھر آپ نے اللہ کو اللہ ہی کا دیا، اللہ کو اپنے پاس کچھ بھی نہیں دیا۔
کیوں؟ ملازم آپ نے تنخواہ پہ رکھا، آپ نے ہارویسٹر آپ نے کرائے پہ لیا، ہل آپ نے کرائے پہ لیا، تھریشر آپ نے کرائے پہ لیا، اور توڑی بنانے والی مشین آپ نے لی، دانے نکالنے والی مشین آپ نے کرائے پہ لی۔ جب فصل آئی تو سب کا کرایہ دے دیا، تو اللہ نے بھی زمین کرائے پہ دی، جب فصل اللہ نے اپنا کرایہ بھی لے لیا، چلو مجھے کرو بھائی۔ پانی اللہ نے دیا کرائے پہ، کتنا دیا؟ گھٹ گھٹ دیا۔ اگر آج کے سارے دن کا اللہ پانی کا حساب لے لے، وہ پانی جو پیا نہیں، جو پیشاب کر کے استنجا کیا، سارے دن کی نیکیاں کیا 50 سال کی دے دو تب بھی اس کا حساب نہیں دے سکیں گے۔ ہم نے اللہ کو کیا دیا؟ دانا پھینکا آگے سیدھا اس نے کیا، پھاڑا اس نے، مٹی کو نرم اس نے کیا، زمین سے اس نے نکالا، پھر دانے کے اندر رنگ بدلے اس نے، پھر اسے کھڑا کیا بے سہارا کو سہارا دیا اس نے، پھر بڑھاتا رہا اس نے، پھر پانی دیا ہم نے لگایا، پانی کے اندر جو چیز پہلے گئی تو پانی کے اندر ایسے کھڑا رہا، سہارا اللہ نے دیا، پھر تیار ہو گیا، پھر ہلکی ہلکی کومل سی پھوٹ گئی، پھول سنور گیا، پھر گانٹھیں لگنی شروع ہو گئی، پھر امید بن گئی، ہاں بھی محنت کام آ گئی۔ اب جو یوں کر کے اتنا بڑا طرح تیار، ایک ایک سٹے میں 100 دانے، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ اللہ یضاعف لمن یشاء واللہ۔ جب ایسے اللہ نے نعمتیں تیار کر دی، پھر کہتا ہے پہلے کہتا تھا اللہ کا مال ہے، اللہ کا مال ہے، مگر میرا جی چودھری ذرا پھیرا تو ماری آ کر، انہوں نے کہا کیا ہوا ہے؟ سلام دیکھ ماشاء اللہ، انہوں نے کہا کون سی کھاد ڈالی تھی؟ یوں نہیں کہ اللہ کا کرم ہے، کون نے؟ فلانی ڈالی تھی۔ مجھے میرا بھائی کہتا رہا کہ یہ ڈال دینا، کہ نہیں بھائی تیری کوئی مان پچھلا تیری مانتی تھی، بیڑا گرم ہو گیا، یہ ڈالی۔ پگلے ابھی تو پرسوں کہہ رہا تھا تیرا مال ہے، اور کہتا میرا مال ہے، تو اپنے قول میں سچا۔ فرمایا مسجد میں چل سچ نہیں بولتا، سننا، مسجد میں سچ نہیں بولتا، چل یہاں تو سچ بول لے اپنی زمین پہ کھڑا ہو کے کہ تیرا نہیں میرا ہے۔ عبدالحنان صاحب ایسی باتیں نہ کر، میں تو پہلی صف کا نمازی، تکبیر اولیٰ میں شامل ہونے والا، روزانہ نماز سے پہلے اذان سے پہلے مسجد میں جانے والا، میں کیسے ہے کہ میں جھوٹ بولتا ہوں، سچ نہیں بولتا۔ ابھی آپ میرے عزیزو عشاء کی نماز پڑھو گے، نماز پڑھنے کے بعد سنتیں پڑھنے کے بعد آپ ادھر پڑھو گے، تیسری رکعت میں اللہ اکبر کہنے کے بعد ایک دعا پڑھو گے، اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک ونتوکل علیک ونثنی علیک الخیر ونشکرک ولا نکفرک ونخلع ونترک من یفجرک۔ میرے عزیزو یہ کتنے اللہ سے وعدے کر کے جا رہے ہو، مسجد کی چوکھٹ پار کرو گے سارے وعدے بھول جاؤ گے۔ تیری عبادت کریں گے، تجھ پر ایمان لے کے آئے، تیرے سے مانگیں گے، تیری ناشکری نہیں کریں گے، تیری اللہ کفران نعمت نہیں کریں گے، تیرے سے مانگیں گے، تیری سے معافی مانگیں گے، تیرے سے مدد مانگیں گے۔ ابھی تو یہ سارے وعدے یہاں کر کے گیا، اور مسجد سے جب باہر نکلا تو کہہ رہا ہے کمائے گا نہیں، کہاں سے کھاؤں گا؟ اللہ اکبر۔ میرے عزیز اس وقت بیٹھ کے کہہ رہا ہے اللہ اکبر، اگر بارش آ گئی تو فصل کا بیڑا غرق ہو جائے گا۔ اے بندے، یہ بارش ہوتی کون ہے؟ یہ پانی کا قطرہ بھی میرا محتاج، سمندر بھی میرے محتاج، سات بر اعظم بھی میرے محتاج ہے، سارے کے سارے میری محتاجگی مانتے ہیں، سارے کے سارے مجھے اپنا رب مانتے ہیں، سوائے تو مجھے اپنا رب نہیں مانتا۔ تو کہتا ہے میں حاکم ہوں، کبھی کہتا کمبو ہوں، کبھی کہتا امان ہوں، کبھی کہتا پریشان ہوں، کبھی کہتا ملک ہوں، کبھی کہتا سید ہوں، کبھی کہتا صدیقی فاروقی عثمانی علمی ہوں، کبھی کہتا ہاشمی ہوں، کبھی کہتا حسینی ہوں، کبھی اپنے آپ کے کچھ القاب دیتا ہے۔ میری بے تو سن، تیری اوقات جتنی بھی اونچی ہو جائے، لاکھوں کا مالک، کروڑوں اربوں کا مالک ہو جائے، مربوں کا مالک ہو جائے، مارکیٹ کا مالک ہو جائے، بنڈیوں کا مالک ہو جائے، کاروں جہازوں کا مالک ہو جائے، لیکن میرے کھاتے میں تو کیا ہے؟ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ۔ تو وزیر اعظم بن جا، تو ملک پاکستان کا حکمران بن جا، جب تک میرے آگے فقیر بن کے جھولی نہیں پھیلائے گا، میں اللہ کی مدد زمین پر نہیں آئے گی۔ اے فقیر، اور میرے ساتھ کھڑے ہونے کے وعدے کرتا ہے۔ جناب مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم احرام کی حالت میں 2 چادریں باندھ کر بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں رو رہے۔ کسی نے کان لگا کے سن لیا، نبوت کی زبان سے آواز آ رہی تھی، اے اللہ، ساری دنیا میرے دروازے پر، میں محمد فقیر بن کے آج تیرے دروازے پر آ گیا ہوں۔
13 سال مکے کی زندگی کے اندر پہلے یہ بتلایا، چمڑے ادڑ گئے، مارے پڑ رہی ہیں۔ میرے عزیزو، سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ، رب اکبر کی قسم ہے، سارے جل جیم والے میرے بھائیوں، قاری یاسین طارق قاری صاحب کی دعوت پر آنے والے، تم بلال کے قرض کو ادا نہیں کر سکتے۔ میرے عزیزو، آج آپ کو مجھے روزے کی توفیق ملی، کوئی بستر پہ بیٹھ کے کھائے گا، قرآن کی تلاوت مسجد میں آ کے کرے گا، کوئی اپنے گھر میں کرے گا، کوئی ایسی کی ٹھنڈی ہواؤں میں کرے گا، لیکن بلال تیرے کیا کہنے ہیں؟ ادھر بلال قرآن سنایا کرتا، ادھر بلال کے جسم سے چمڑا اترا کرتا تھا۔ امیہ آیا اور آ کے کہنے لگا، او میرے بھائی ابن خلف، تیرے سے یہ بلال ہی نہیں سنبھا جاتا۔ انہوں نے کہا کروں کیا، مار مار کے تھک گیا، باز نہیں آتا۔ انہوں نے کہا ٹھہر، تیرے ہاتھ میں کیا؟ انہوں نے کہا اتنی سی رسی، کہا میں نے بڑھا۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر سے پکڑا، رسی گردن کے نیچے کر دی اور ایک بٹا ادھر ایک بل ادھر دے دیا۔ اپنے بھائی کو کہنا کہ ذرا یہ ذرا رسی کا کنارہ پکڑیو، گاٹھ باندھ کے گرہ باندھ کے رسی کا کنارہ پکڑا دیا۔ ادھر سے امیہ نے کنارہ پکڑ لیا، یہ کھینچی، ان کو میرے عزیزوں ان کا کلیجہ ٹھنڈا نہ ہوا، ان کو ترس نہ آیا۔ آگے دونوں بھائی بڑے، ایک بھائی نے اس گال پر ہاتھ رکھا، پاؤں رکھا، ایک بھائی نے اس گال پر اس کلے پہ پاؤں رکھا، اور دونوں نے پیروں کا زور لگا کر جب رسی کو چھینا کھینچا، بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھیں باہر آ گئی، اتھو چڑھ گیا۔ بلال کے چیخنے کی آواز امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حجرہ مبارک میں کاشانہ نبوت کے آپ کے کانوں میں پہنچی۔ کملی والے پریشان ہو کے باہر آئے، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھیں باہر تھیں، اللہ اکبر، قریب تھا جان نکل جاتی۔ کسی نے بلال کے کان میں کہہ دیا، بلال امام الانبیاء اس وقت تیرے کردار کا، تیرے حال کا نظارہ کر رہے ہیں۔ جناب بلال حبشی نے کھانسنا چھوڑ دیا، بلال حبشی نے چیخنا چھوڑ دیا، احد احد کا ترانہ بلند کرنا شروع کر دیا، لا الہ الا اللہ کا نعرہ شروع کر دیا، اور رحمت والے نبی کو دیکھ کر مسکرائے، یا رسول اللہ کیوں پریشان ہو گئے؟ آپ گھر میں جاؤ، آرام کرو، جب تک بلال زندہ رہے گا قرآن بھی آباد رہے گا، محمد کا فرمان بھی آباد رہے گا۔ ادھر سیدہ سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہے میرا دروازہ بجا، میں سمجھی میرا گھر والا روٹی لے کے آئے گا، دودھ دہی لے کے آئے گا، بچوں کے ناشتے کا سامان لے کے آئے گا۔ جب میں نے دروازہ کھولا، عاص بن وائل دروازے پہ کھڑا تھا، کہا سمیہ تجھے ابو جہل بلا رہا۔ میں نے کہا میرے سے اسے کیا واسطہ، میرا دین علیحدہ، اس کا نظریہ علیحدہ، میرا کلمہ علیحدہ، اس کی سوچ علیحدہ۔ کبھی ہاں نہ میں باتیں چل رہی تھی، جاؤں نہ جاؤں کے بارے میں سوچ رہی تھی، مجھے بالوں سے پکڑ کے زمین پہ گھسیٹ دیا اور گلی میں سے گھسیٹ مکے کے چوک میں لایا۔ نظارہ کچھ اور تھا، گائے کی کھال نے زمین کے اوپر بچھا رکھی تھی، ایک کھال میں میرے بیٹے کو لپیٹ دیا، دوسرے کھال میں مجھے لپیٹ دیا، تیسرے میں میرے چھوٹے کو لپیٹ دیا، اور اوپر سے کھالوں کے منہ کو بند کر کے سینہ شروع کر دیا۔ ان چودھریوں نے اپنے ایک ایک ہاتھ سے اس کھال کو ہمارے جسموں کو اٹھایا، مکے کے بلند پہاڑوں کی چوٹیوں پہ لا کے رکھ دیا۔ جیسے دن چڑھا 12-1 بجا، سکر دوپہر کا وقت ہوا، پتھروں سے آگ نکلنے لگی۔ سمیہ کہتی ہے کھال کے اندر میرا چمڑا ابلنے لگا۔ اللہ اکبر، جب میرا چمڑا ابل رہا تھا، مکے کے سردار کہہ رہے تھے نظریہ بدل لے، سوچ بدل لے، ایمان بدل لے، تجھے یہاں کی حکومت ملے گی، بادشاہ ملے گی، یہاں کا مال ملے گا، دولت دنیا ملے گی۔ رب اکبر کی قسم، میں نے پوچھا سمیہ بتا بتا پھر تنہوں سعادت نے کیا کیا؟ میں نے کہنے لگی میں نے ابو جہل کا چہرہ دیکھا اور میں نے کہا مار کتنا مارے گا، دبا کتنا دبائے گا، کھلڑی ادھیڑ کتنی ادھیڑے گا، مار مار کے ہماری رگوں میں سے تو خون نکال سکتا ہے لیکن سینے سے عشق رسول نہیں نکال سکتا۔ سبحان اللہ، یہ ان کی قربانی ہے جو آج چٹی چادریں، یہ صوفہ، یہ تکیے، یہ منرل واٹر، یہ پیسوں کی بہاریں، یہ ان کی قربانیوں کا صدقہ ہے۔ خدا پاک کی قسم، کس نے کہہ دیا دین ڈالر میں ملا، کس نے کہہ دیا پاؤنڈ میں ملا، کس نے کہہ دیا زرد پلاؤ میں ملا، دین تو صحابہ کی قربانیوں سے ملا۔ آج دین ضرور ہے لیکن دین کو پھیلانے کے لیے قربانی دینے کو تیار کوئی نہیں۔
قرآن بھی وہی، نبی کا فرمان بھی وہی ہے، حدیث بھی وہی ہے، کلمہ بھی وہی ہے، نماز بھی وہی، لیکن قربانی دینے والا کوئی نہیں۔ میں کہہ رہا ہوں آپ کا کام ہے، آپ کہہ رہا ہوں مولویوں کا کام ہے، اسی جھگڑے کے اندر زندگی آپ بھی ہار گئے، زندگی کی بات ہی میں بھی ہار گیا، نتیجہ کیا نکلا؟ 0/0۔ نہ میرے عزیزوں نہ مجھے کلمہ اللہ نہ کرے، نہ آپ کو کلمہ اللہ نہ کرے نصیب ہو رہا ہے۔ جاؤ جا کے قبرستان میں جو اپنے دادوں سے، اپنے باپوں سے، اپنے رشتہ داروں سے، اپنے وسیبیوں سے، اپنے اہل محلہ سے، اپنے لین دین والوں سے جا کے پوچھو، بتا 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 کیا بنا؟ کہنے لگا کنکوں میں زندگی گزارنے والوں، فانوسوں میں زندگی گزارنے والوں، سولر یو پی ایس جنریٹر لائٹوں میں زندگی گزارنے والوں، یہاں کے لیے بھی ایک بلب لے کے آنا۔ رب اکبر کی قسم ہے، جب سے بڑا ایسا اندھیرا قبر میں ہے، اللہ اکبر، اس اندھیرے کی وحشت نے مجھے سانس لینے کے قابل بھی نہیں چھوڑا ہے۔ آج میرے پیارو، میں تمہیں یوں نہیں کہتا کہ وہاں کوئی جنریٹر لے جاؤ، میں نہیں کہتا وہاں کوئی سولر، کوئی ٹرانسفارمر لے جاؤ، میں نہیں کہتا فانوس لگوا لو، ایک بلب لگا لو۔ وہ بلب کیسے ملے گا؟ جاؤ 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 محلے میں کوئی ایسا گھر تلاش کرو جس کے پاس روزہ رکھنے کی طاقت ہے لیکن کھانے کے لیے کچھ نہیں، سحری کے لیے کچھ نہیں، افطاری کے لیے کچھ نہیں۔ نہ دے مدرسے والوں کو، اپنی بہن کو دے دے، اپنے بھائی کو دے دے، اپنی امی کو دے دے، اپنے ابو کو دے دے۔ رب اکبر کی قسم ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں نے علماء اکرام سے سنا، ایک اللہ والے فرما رہے تھے کہ اللہ کے نبی سے پوچھا، اللہ کے نبی، اللہ کے رستے میں خرچ کرنے سے زیادہ بھی کہیں خرچ کرنے سے اجر ملتا ہے؟ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، اللہ کے رستے میں خرچ کرنے سے زیادہ کہیں خرچ کرنے میں اللہ اس سے زیادہ اجر عطا فرماتا ہے۔ کہ اللہ کے نبی وہ کون سا راستہ؟ فرمایا ماں باپ کے اوپر خرچ کرنا اللہ کے رستے میں خرچ کرنے سے زیادہ افضل ہے۔ اللہ اکبر۔ جل جیم والوں میں یہاں ایک بات عرض کر کے جاؤں گا، پتہ نہیں تمہارے دل کو بھاوے یا تمہیں اچھی لگے بری لگے۔ قرآن خوانیاں ہوتی ہیں، سیٹھ صاحب مر گئے، چودھری صاحب مر گئے، اللہ سب کو زندگی عطا فرماوے۔ میرے عزیزو، آخری مرحلہ ادھر دعا، اتنی افسوس کی بات ہے کہ آپ مرنے والے کی دعا میں شامل ہو، مغفرت کے لیے آئے نا۔ مولوی صاحب دعا لمبی کرنا، ادھر دعا ہو رہی، ہڑ ہڑ ادھر روٹی شروع ہو گئی، 2 منٹ جب 4 گھنٹے انتظار کیا، 2 گھنٹے اور کر لو۔ کھائے گا وہ جس کے مقدر میں نہیں، اس کے دروازے پہ لے جاؤ تب بھی اسے نصیب نہیں ہوگا۔ ادھر دعا اور ادھر کھانا، اللہ کے واسطے اللہ کہیں گے یہ تو ان کی اپنی بخشش گھاٹے میں پڑ گئی، دوسرے کو بخشا ہو جائے۔ پھر اس سے پہلے ایک اور کام ہوتا ہے، ناراض نہ ہونا۔ پتہ نہیں یہ شریعت میں جائز ہے کہ ناجائز ہے، پتہ نہیں میرے عزیزو یہ اچھا برا، لیکن میرے تو بڑا بھائی جب سے سنا ڈر لگنے لگ گیا، اور کوشش کرتا ہوں اللہ اکبر اس معاملے میں میں شامل نہ ہوں۔ بتائیں علماء کرام اپنی اپنی ذمہ داری پہ کر لو۔ جب قرآن خوانی کے لیے ہاتھ اٹھے دعا کے لیے، ٹھہرو کیا کرنا ہے؟ دستار کر دو جی۔ کس کی؟ یہ مرنے والے کا بڑا بیٹا ہے، دستار کر دو، اس کی دستار کرو۔ میں نے کہا کیوں؟ شریعت میں تو اس کا کوئی حیثیت نہیں ہے۔ نہیں شریعت میں نہیں ہے، اس لیے پوری برادری، پورا وسیب، پورا محلہ اکٹھا ہوا ہے تو اس کے سر پہ پگڑی باندھیں گے تاکہ لوگوں کو پتہ لگے اب اس گھر کا یہ بڑا ہے، اب اس گھر کا یہ بڑا ہے۔ میں نے کہا بھائی ٹھیک ہے، 2 منٹ مجھے انتظار کرنے دو، 2 منٹ مجھے اس سے کچھ پوچھنے دو۔ مولوی صاحب کیا پوچھو گے؟ میں نے کہا اگر میرے سوالوں میں کامیاب ہو گیا تو یہ پگڑی پہناؤں گا، یہ نہیں پہناؤں گا۔ پہلا سوال، بیٹے جب ابو جان کی سانسیں ٹوٹ رہی تھی اس وقت تو مجھے نظر نہیں آیا، دوڑ کے سارے مسجد کے مولوی صاحب کو بلانے گئے تھے، سورہ یاسین بتا پڑھی تھی کہ اس نے پڑھی تھی؟ اے میرے بچے جب باپ کا انتقال ہوا قبلے کی طرف منہ تو نے کیا یا اس نے کیا تھا؟ میرے بچے جب بتا ابا جان کو غسل دینے کا وقت آیا اس وقت کمرے میں مجھے تو آپ نظر نہ آئے۔ میرے بچے جب باپ کے کپڑوں سے جسم کے کپڑے اتارنے کا وقت آیا اس وقت آپ نظر نہ آئے۔ پیشاب روڑوں سے استنجا کرنے کا وقت آیا، تیری شرمگاہ کو، تیرے باپ کی شرمگاہ کو میں نے ہاتھ لگایا، چاہیے تو تھا تو مجھے نظر نہ آیا۔ باپ کے جسم پر صابن میں نے ملا، آپ نے نہ ملا۔ غسل کے بعد کفن میں نے پہنایا، آپ نے نہ پہنایا۔ جنازہ میں آگے بڑھا، آپ نہ گئے۔ مصلی پہ جنازہ پڑھانے کے لیے میں کھڑا ہوا، آپ نہ آئے۔ قبرستان میں قبر میں اتارنے کے لیے میں آگے بڑھا، آپ نہ آئے۔ قبر کے اوپر مٹی ڈالنے کے بعد الف لام میم کا پہلا رکوع، سورہ
بقرہ کا آخر رکوع پڑھنے کے لیے قاری صاحب کو بلایا، آپ نہ آئے۔ اللہ اکبر، 4 دن سے باپ مرا، تیرے سر پر قرآن رکھ کے کہتا ہوں بتا کتنے باپ کے لیے سپارے پڑھے، کتنا باپ کے لیے درود شریف پڑھا، کتنا باپ کے لیے اللہ کو رات کو رو کے دکھایا۔ اگر ان میں سے 0.0 نظر آئے تو رب اکبر کی قسم ایسی گستاخی نہ کیا کرو، تم ایسے کہ سر کے اوپر پگڑی باندھ رہے ہو، جو باپ کے لیے دعا نہیں کر سکتا وہ اس کی قبر کا وارث کیسے بنے گا؟ چلو چھوڑو اسے بھی۔ میں نے کہا پگڑی باندھوں گا، ساری برادری ذرا 5 منٹ بیٹھ جاؤ، مجھے بیوہ سے ملنا ہے، مولوی صاحب وہ عدت میں ہے۔ میں نے کہا دیوار کھڑی کر دو، 36 پردے حائل کر دو، میں چپکے سے جا کے ملوں گا۔ خیر تو ہے؟ میں نے کہا اس کی بیٹی ہے کہاں؟ میں نے کہا میں نے اس سے بھی ملنا ہے۔ مولوی صاحب خیر تو ہے؟ ادھر بیوہ میری امی بیٹھ گئی، ادھر میری دھی میری بیٹی بہن بیٹھ گئی۔ میں نے کہا خالہ تیرے سب سے بڑے بیٹے کو تمہارا وارث تمہاری خوشیوں کا، تمہارے ارمانوں کا، تمہارے گھر کا، تمہاری جگیر کا، تمہارے حصے کا وارث بنایا جا رہا ہے، تیری اجازت ہے؟ کہنے لگی بھائی یہ تجھے کس نے کہا؟ میں نے کہا پھپھے نے کہا، تیرے جیٹھ نے کہا، تیرے دیور نے کہا، تیرے سسر نے کہا، تیرے فلانے نے کہا۔ انہوں نے کہا بھائی تمہاری مرضی۔ عبدالحنان ایک بات کروں؟ میں نے کہا جی میری باجی۔ کہا 4 دن پہلے کی بات ہے، 4 دن پہلے کی بات ہے، رات کو 1 بجے گھر آیا تھا، پھوں پھاں کر رہا تھا، میری جرت نہیں تھی کہ میں اس سے پوچھوں کہاں سے آیا، میں نے تو صرف اسے اتنا ہی کہا تھا بیٹے تجھے یاد نہیں رہا، آج ابو کو ڈاکٹر کے پاس لے کے جانا تھا۔ مولوی صاحب اس نے مجھے ایسی جھڑکی دی میرا سر شرم سے جھک گیا۔ مولوی صاحب میں ڈرتی ڈرتی اس کی چرپائی کے پاس گئی اور میں نے جا کے کہا بیٹے جہاں تیری بہن کا رشتہ کیا آج وہ آئے تھے اور کہہ رہے تھے چاچا جی کی زندگی کا کوئی پتہ نہیں، آنکھ بند ہونے سے پہلے بیٹی کو لال جوڑا پہنا دو، وہ کچھ نہیں مانگتے۔ اللہ اکبر۔ مولوی جی میں نے کوئی گناہ کیا تھا؟ میں نے تو اتنا کہا تھا۔ یہ اٹھا، اس نے یوں گھور کے دکھایا، میرا خون ہی خشک ہو گیا اور اپنے باپ کی چرپائی کی طرف منہ کر کے کہہ رہا تھا ایک یہ مصیبت گلے پڑی ہے، نوے تماشے اور شروع ہو گئے، میں کیا کروں، بڑا بیٹا بننا کوئی جرم ہے۔ تھاڑ کر کے دروازہ بند کیا۔ مولوی صاحب جب دروازے کی تھاڑ آئی میرا کلیجہ ٹوٹ گیا، میں ساری رات آنسوں سے روتی رہی۔ اب تیری مرضی، تو اس کے سر پہ پگڑی باندھ، پہلے اس نے باپ کی شور کی زندگی میں جوتے مارے، اب اور مارے گا، تیری مرضی۔ میں نے کہا بیٹی مجھے تیری ماں سے جواب مل گیا، تو بتا۔ میں نے کہا میری بچی بتا تیرے بھائی کو تیرا سرپنچ تیرا چودھری بنا دو۔ کہنے لگی مولوی صاحب امی کی سنی اب میری سن۔ میں نے کہا کیا سنا بھیگی؟ اللہ اکبر۔ کل صبح میں اس کے پاس آئی تھی اور میں نے تو یہ پوچھا تھا بھائی روٹی پہ گھی لگا دوں، اس نے یوں کر کے ٹکڑا زمین پہ پھینکا تھا۔ ان نے کہا میرے سامنے تم آتی ہو میری بھوک ہی ختم ہو جاتی ہے، اللہ اکبر، صبح صبح تمہارا چہرہ دیکھتا ہوں میرا موڈ ہی خراب ہو جاتا ہے۔ یہ روٹی پر لات مار کے چلا گیا، میرے ارمانوں کو توڑ کے چلا گیا۔ مولوی صاحب تیری مرضی۔ اللہ اکبر۔ کل یہ روٹی پہ بول رہا تھا، آج پانی کے گلاس پہ بولے گا۔ خدا کے واسطے پگڑی باندھ رہی ہے تو ماں کے سر پہ جا کے باندھ، بیوہ کے سر پہ جا کے باندھ، کہ جس کی بچیاں اس کے گودوں پہ سر رکھ کے پرسوں سے رو رہی ہیں امی ابو کہاں چلا گیا، ہمیں کہاں چھوڑ کے چلا گیا۔ یہ ماں روٹی بھی کھا رہی، بچیوں کو دلاسا دے رہی ہے اور ایک سے کہہ رہی ہے بیٹی رو نا، میں ہوں میں ہوں میں ہوں۔ کیا کر رہے ہو میرے پیارو؟ اللہ یہ تو پہلے پلاننگ کر کے بیٹھا ہے۔ ابو یہ مجھے دے کے گئے تھے، ابو نے یہ مجھے دیا تھا، یہ مجھے چاچے سے پوچھ لو، ہاں بھوکے گٹھے میں لگوائے تھے۔ یہ تو روزانہ ماں کے سامنے کہہ رہا ہے انسان کا بچہ پڑھ کے میرے نام کر دے ورنہ تجھے عدالت میں گھسیٹوں گا۔ اس کو تم نے سربراہ بنایا تھا جس نے بہنوں کا خیال نہ کیا، وہ بھی وکیل کے پاس بیٹھی ہوئی ہے اور ماں کی عدت پوری ہونے نہیں دی، اسے بھی رکشے میں بٹھا کے خود بیوی کو کار میں لے کے گیا، اسے رکشے کے اندر بٹھا کے لے کے جا رہا ہے اور پوچھ لیا ببو اس سے پوچھئے میں تو عدت بھی ہوں، پتہ نہیں ہمارا آواز کب لگے گی۔ ججوں کے سامنے ننگے تم کرو، وکیلوں کے سامنے ننگے تم کرو۔ خدا کی قسم جاؤ، جن کے جو وارث تھے زمین کے وہ بھی خالی ہاتھ گئے، ان کی وراثت پر کیوں لڑ رہے ہو، تم بھی خالی ہاتھ جاؤ گے۔ میرے پیارو یہ سارے کے سارے رئیس بیٹھے ہو، غریب کوئی نہیں، غریب وہ ہوتا ہے جس کے پاس اخلاق کردار کی دولت نہ ہو۔
امیر وہ نہیں ہوتا کہ جس کے پاس مال ہو، امیر وہ ہوتا ہے جس کے پاس کردار اخلاق ہو۔ تم سارے کردار والے بیٹھے ہو، اپنی زندگی کے اندر دو 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 بول کاغذ کے اوپر لکھ جاؤ، میری بیوی کا اتنا، میری بیٹی کا اتنا، میری ماں کا اتنا، میرے باپ کا اتنا، سوکھے ہو کے مر جاؤ۔ اگر نہ جنازہ پڑا ہوگا دنیا تمہاری مغفرت کے لیے روئے گی۔ بیٹی نے روتے روتے یوں دیکھ لیا، ابا تیری منجی اٹھی، ہمارا بھی گھر سے کام ختم ہو گیا۔ اگر اس کا ایک آنسو یوں تیرے کفن والی چادر پہ گر گیا، خدا کی قسم قبر کے اندر ایک رات لیٹنا بھی مشکل ہو جائے گا۔ لوگ کہتے ہیں کتنا اچھا ہے، رمضان کی موت آئی، جمعۃ المبارک میں مرا، 27ویں رات میں موت آئی، بالکل ساری چیزیں اچھی، اللہ بخش دیتا ہے۔ لیکن بے شک رمضان کی موت ہو، مدینے میں جنازہ ہو، یہ جنت المعلق مکے میں پاک میں دفن ہو، خیال کرنا اپنی چرپائی والی باہی کے ساتھ کسی مظلوم کی آہ نہ لے کے جانا، کسی کو ستا کے نہ جانا، کسی کا رونا لے کے نہ جانا۔ رب اکبر کی قسم ہے قیامت کے دن ایک مظلوم کی آہ کی وجہ سے خدا کے دربار میں شرمندہ ہونا پڑ جائے گا۔ پتہ نہیں کفن بچے یا میرے پیاروں نہ بچے، یہ سنبھالو، یہاں سے لے کے جاؤ، کردار دکھاؤ۔ تم تو اس نبی کی امت ہو کہ سلام اس پر کہ اسرار محبت جس نے سکھلائے، سلام اس پر کہ جس نے زخم کھا کے پھول برسائے۔ فتح مکہ کا موقع آیا، حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے مکے کے والوں کے سرداروں کے دروازے پیٹنا شروع کر دیے۔ ایک سردار ڈرتا حضور کے پاس آنکھ بچاتا آیا، یا رسول اللہ اتنے سخت کہاں سے ہو گئے؟ طائف کی گلیوں میں ہم نے آپ کو گھسیٹا، آپ نے بدلہ نہ لیا، کچرے آپ کے سر پہ ڈلے، آپ نے بدلہ نہ لیا، کملی والے چمڑے آپ کے اجڑ گئے، آپ نے بدلہ نہ لیا، اتنی سختی کہاں سے ہو گئی؟ آج لگتا ہے شان نبوت نہیں، شان سرداری آ گئی۔ آپ نے فرمایا ہوا کیا؟ کہ وہ تیرا ایک دیوانہ نیام سے تلوار نکال کر اس کی مٹھ ہمارے دروازوں پہ مار رہا ہے، کہہ رہا ہٹو بچو نکلو، آج بچے یتیم ہو گئے، آج عورتیں بیوہ ہوگی۔ کملی والے آپ نے تو آج ہمیں ڈرا ہی دیا، ہم نے تو جو تیرے پہ کتاب اتری اس پہ تجھے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین پڑھا ہے۔ نبوت کی آنکھیں برسنے لگ گئی۔ آپ نے فرمایا میرا ساتھ یہاں آ جا، اس کے حکم سے گیا تھا، یا رسول اللہ برداشت نہیں ہوا۔ یہ وہی جگہ ہے جب بلال کو مارا جاتا تھا، یہ وہی جگہ ہے جب زنیرہ کی آنکھیں نکلی تھی، یہ وہی جگہ ہے جب سمیہ کو لٹا کر اس کے شرمگاہ پہ برچا مارا تھا۔ قبلی والے ابو فقیہ کی پسلیاں ٹوٹی تھی، میرے سے برداشت نہیں ہوا۔ اللہ اکبر، نبوت والا ہاتھ سر پہ پھیرا، سینے پہ لگایا ہوگا، فرمایا اے میرے ساتھ ذرا ٹھہر جا۔ جل جل دروازوں کی کلڈی بجا کر تشدد کی دھمکیاں دے کے آیا، آپ انہی دروازوں پہ جا کے دستک دے، سر جھکا کے کھڑا ہو، اشارہ میری طرف کر دے کہ بے فکر ہو کے گھر سے نکلو، عورتیں بھی آ جاؤ، بچے بھی آ جاؤ۔ ہم اس نبی کے ساتھ آئے جو زحمت بن کے نہیں آیا بلکہ ساری کائنات کے لیے رحمت بن کے آیا ہے۔ کہاں سے لو بے اخلاق، مولویوں کے اندر نہیں، دینداروں کے اندر نہیں، پیروں کے اندر نہیں، فقیروں کے اندر نہیں۔ پتہ نہیں میرے عزیزوں ہماری کیسی زندگی بے رخی، ہم تو وہ گلاب ہے، ہم تو وہ چمیلی ہے جس کی خوشبو ہی کوئی نہیں۔ اس لیے گزرے دور میں اللہ نے دو محنتوں کو زندہ کیا، ایک تبلیغ کی محنت کو زندہ کیا، ایک تدریس کے اللہ نے محنت کو زندہ کیا۔ ان دونوں محنتوں کے پیچھے قربانیاں ہیں، ان دونوں محنتوں کے پیچھے اللہ اکبر۔ مولانا جمشید صاحب نے بول اللہ اکبر، میرے سے یار بولنا ہی نہیں جاتا، میں کیا بولوں اللہ۔ مولانا جمشید صاحب نے بول اللہ اکبر، حاجی صاحب عبد الوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بیٹھ گئے۔ حاجی صاحب بچوں کی طرح رو رہے تھے، بوڑھے، اور ہاتھ کے اندر ایک پرچہ پکڑا ہوا تھا۔ حاجی عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے مولوی جمشید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے حضرت جی کیا بات ہے، یہ کوئی کارگزاری ایسی آ گئی جس کی کارگزاری نے آپ کو رلا دیا؟ کہ نہیں حضرت بتاؤ تو صحیح، کس نے رکے میں کچھ کہہ دیا؟ کہ نہیں کہ بہت اصرار کیا، پیروں پہ ہاتھ لگائے۔ حاجی صاحب خدا کے واسطے بتا کیوں رو رہا ہے؟ اس پرچے کو کر کے ہاتھ میں کیا اور کہنے لگے جمشید آج مجھے میری امی یاد آ گئی۔ مولانا جمشید کہنے لگے میں بھی ساتھ رونے لگ گیا۔ میں نے کہا عبد الوہاب امی کیوں یاد آ گئی؟ کہ یہ امی کا خط آیا تھا، عبد الوہاب بہت دن ہو گئے تیرا چہرہ دیکھے ہوئے، آج اپنا چہرہ ہی دکھا دے، تیری ماں کی آنکھیں ترس رہی ہیں۔ کہا جی صاحب پھر آپ نے کیا کیا؟ کہ امی کو خط لکھ دیا تھا، غم والے نبی کی غم والی ذمہ داری میرے بہت اوپر ہے۔ نبی علیہ السلام بہت بڑی
ذمہ داری دے کے گئے ہیں. اما ابھی بہت بہت امت کو اللہ کی طرف لے کے آنا ہے, ڈوبتے ہوئے کو اللہ کی طرف لے کے آنا ہے. اما بچ گیا تو آ کے جب بھی ڈال لوں گا, ورنہ ہو دیکھو سر پہ ملاقات ہو جائے گی. آج مجھے میری امی یاد آ رہی ہے. میرے عزیزوں, کوئی ڈالر کے لیے ماں کو, کوئی پاؤنڈ کے لیے چھوڑتا ہے. قربانیاں ان لوگوں کی جنہوں نے گھر سے نکلنے کے بعد کشتیاں جلا دی. آج انہی کے صدقے سے. اور لوگوں تمہیں تبلیغ کا کیا پتا, تم تو مراکز کے چکر میں لگ گئے. الیاس رحمت اللہ علیہ کے گال لال ہو گئے تھپڑ کھا کھا کر, تب جا کے یہ کلمہ جل جی والوں تیرے میرے تک پہنچا ہے. تب یہ اکرام مسلم یہاں تک پہنچا ہے. خدا کے واسطے اگر سدھار بھی سکتے تو بگاڑو مت. ہم تمہارے سے کیا مانگتے ہیں؟ ہم تو نمائندگی کر کے تمہارے سے اللہ کا حق مانگتے ہیں. اللہ کا حق دے دو, عشر دو, اپنا حصہ نہ دو. اس میں بھی میرے عزیزوں پتہ نہیں کیا کیا سننا پڑتا ہے. لوگ کہتے ہیں جلسہ کرانے کی کیا ضرورت ہے, یہی پیسے مدرسے پہ خرچ کر دو. صبح سے لے کر شام تک یہ وقت آ گیا, بتاؤ کسی نے اللہ رسول کی تمہیں بات سنائی؟ اگر تمہیں مدرسے میں بلا کر میرے پیارو تمہیں خدا رسول کا پیغام مل جائے اور تمہارا 400-500 روپیہ خرچ ہو جائے تو بتاؤ سودا مہنگا ہے کہ سستا ہے؟ یہ آنکھ سے آنسو صبح نکلا تھا جب بیوی کا کڑوا بول سنا, جب یار کی طرف سے زیادتی ہوئی, جب قرضہ سر کے اوپر چڑھا, جب بیماری نے اندر کوئی کی, جب ساری دنیا کے ستائے ہوئے, اس وقت یہ آنسو نکلا. مبارک تمہاری آنکھوں پر قربان جاؤں, یہ تمہارا آنسو نکلا اللہ کی محبت سے نکلا, آخرت کی فکر کے نکلا. یقین جانو اسے بہنے دینا, جہاں جہاں تک جائے اسے جانے دینا. داڑھی کراس کر کے گلے کپڑے تک آئے, نان صاف کرنا. اللہ کی قسم کروڑوں روپے تھال میں پڑے, اللہ کو اتنا پیار نہیں آتا جتنے ٹوٹے ہوئے دل سے دماغ سے آنسو نکلتے اللہ کو پیار آتا ہے. پتہ ہے اس میں اتنی پاور ہے, جہاں لگ جائے جہنم کی آگ حرام ہو جائے. پتہ ہے اس میں اتنی پاور ہے, اگر یہ تیرے ایک آنسو کا قطرہ جہنم میں اللہ ڈال دے, اللہ ساری جہنم کی آگ کو بجھا دے. اللہ اکبر. جناب حسن بصری رحمت اللہ علیہ رات کا وقت ہے, چھت کی بالکنی پہ کھڑکی میں بیٹھے اللہ 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 کر رہا ہے. حسن بصری رحمت اللہ علیہ کی آنکھ سے آنسو نکلا, داڑھی کو کراس کرتا ہوا گلی میں جا کے گرا. ایک شخص جا رہا تھا جس کے سر پہ پگڑی بندھی ہوئی تھی, ٹپ کر کے آنسو کا قطرہ گرا. میرے پیارو جب وہ قطرہ یہاں گرا تو اس فقیر نے یہاں سر پہ ہاتھ پھیرا, گیلا گیلا لگا. چھت کی طرف مکان کی طرف ہو کر کے کہنے لگا پتہ نہیں کیسے کیسے لوگ رہتے ہیں, نمازیوں کے کپڑوں کا خیال ہی کوئی نہیں. او اللہ کے بندے اسرا تو بتا دے, پاک ہے نہ پاک ہے؟ میرے تہجد کے لیے مصلی پہ کھڑے ہونا ہے, فجر کے لیے مسجد میں جانا ہے. حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے یوں بالکنی میں سے منہ نکالا, اللہ کے بندے اسے نہ پاک نہ کہے, یہ تو اللہ کے ڈر سے میری آنکھ سے نکل گیا. بندہ بھی قدردان تھا, بندہ بھی قدردان تھا. پگڑی کے بل کھولے, اپنی بغل میں لپیٹ لیے, گھر گیا اور بیوی سے جا کے کہنے لگا تجھے سے ایک وعدہ لینا چاہتا ہوں, اگر مر گئی تو ماں, بچ گئی تو تیرے ذمہ ہے. کہ کیا؟ کہ جب میں مر جاؤں مجھے غسل دے لو, مجھے کفن پہنا دو, یہ پگڑی میرے کفن کے اندر رکھ دینا. قیامت کا دن ہوگا, اللہ مجھ سے پوچھیں گے او بوڑھے کیا لایا؟ کہ پگڑی نکال کے دکھا دوں گا, کہوں گا اللہ عملوں سے دامن خالی ہے. تیرا ایک بندہ اللہ اللہ کر رہا تھا, تیری محبت کا آنسو اس پہ پگڑی پہ گرا, یہ آنسو والی پگڑی تیرے دربار میں لے کے آ گیا. مجھے امید ہے اللہ کے فضل و کرم سے اس آنسو کی برکت سے اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما کے میرا بیڑا پار فرمائے گا. میرے پیارو اللہ اکبر. وہ مصلی نکالو جو مصلی ہماری بیوی, جو مصلی ہماری امی, جو مصلی ہماری بہو لے کے آئی تھی, 15 سال ہو گئے پتہ نہیں کہاں چھپا پڑا ہے, اسے نکال لو. وہ قرآن پاک جو صندوقڑی کے اندر رکھا ہوا, جو جس میں ہماری بہو چھپ کے آئی تھی, نکالو وہ قرآن پاک. جاؤ جاؤ جاؤ, رات کو گھر جانا, رات کے پیر کسی وقت آنکھ کھل جائے تو وہ قرآن اس مصلی پہ لے کے بیٹھ جانا. خدا کی قسم پڑھو نا تمہاری مرضی, پڑھو تمہاری مرضی. قرآن ہاتھ میں لے کے نظارہ کرنا تمہارا کام ہے, مصلی پہ رحمت برسانا اللہ کا کام ہے. میرے پیارو قلیل تمہارے گھر میں, صوفے تمہارے گھر میں, دنیا کی زیب و زینت تمہارے گھر میں, بس کسی کونے میں مصلی کی شادیاں کرو. ٹی وی ڈراموں کو دیکھ کر اللہ کو غصہ آتا ہے, مصلی بچھاؤ, غصہ پیار میں تبدیل ہو جاتا ہے.
بابو جی چھوٹی چھوٹی بچیاں ہوا کرتی تھی، جب ہمارے ہاں بھی چہرے پہ سفید بال نہیں آئے تھے تو چھوٹی چھوٹی بچیاں، ہمارے بھائی کی بچیاں، اللہ اکبر، جب مصلی دیکھتی تھی ایک ہاتھ میں چوستی دوسرے ہاتھ میں مصلی ہوتا تھا، گھسیٹ کے لاتی تھی، ابا کے سر سے دوپٹہ اتار کے اپنے سر پہ رکھتی تھی، قبلہ ادھر ہوتا تھا ادھر منہ کر کے کھڑی ہو جاتی تھی، کبھی یوں کرتی تھی کبھی سجدہ کرتی تھی، ان کے ہلنے جلنے کی وجہ سے اللہ ہمارے پر امن سلامتی کے فیصلے فرماتا تھا۔ اب تو دادیوں نے بھی مصلی پہ بیٹھنا چھوڑ دیا، اب تو ماؤں نے بھی سر پہ دوپٹہ لینا چھوڑ دیا، اب تو باپوں نے بھی، میرے عزیزوں اللہ اکبر، بزرگوں نے بھی اللہ کو یاد۔ بابو جی تیرے گھر میں ایک پیلے رنگ کی تسبیح ہوا کرتی تھی جس کے محراب میں اللہ اکبر، ادھر دیکھو مکہ ادھر دیکھو مدینہ نظر آتا تھا، یہ پوتے دوتے آتے تھے، دادا مکہ دکھائی ہو، دادا دادا دکھائی ہو، اللہ اکبر۔ اب تو کہتے ہیں دادا اپنے کمرے کے ٹی وی کو کھول کے دکھا، خدا پاک کی قسم نہ وہ دادا رہا نہ وہ پوتا رہا نہ وہ نانا رہا نہ وہ نواسا رہا، نہ چھوٹا سا ننا مسجد کا نمازی رہا نہ امام رہا۔ مسجد کے اندر جب نماز پڑھنے آتے تھے وہ 5 پیسے کی 5 ٹافیاں ملے کرے تھی، مولوی صاحب کہتا جو نماز پڑھے گا اسے مچھی چٹے رنگ کی ملے گی، خدا کی قسم چوستے چوستے اب عشاء کی نماز کا وقت آتا تھا، پھر لین میں بیٹھے ہوتے تھے، مولوی صاحب سر پہ ہاتھ بھی پھیرتا تھا، اب نہ وہ مسجد رہی نہ وہ امام رہے نہ وہ بچے رہے، پھر میں کیوں نہ کہوں دل کے پھپھولے جل گئے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے، میں نے جو دل کا جوڑ کر جو آشیانہ بنایا تھا مجھے کیا پتا تھا میرا بیٹا ایک جھٹکے میں اجاڑ کے رکھ دے گا۔ پہلے تو میرے عزیزوں اس مسجد کے کونے میں میرے ایک بزرگ کو ایک جوان کو دیکھا تھا، میں نے کہا یار جلدی کر مسجد بند کرنی ہے، مولوی صاحب تالا مجھے دے جاؤ میں خود ہی تالا لگا دوں گا۔ میں نے کہا کیا پڑھ رہا ہے؟ رزق کے لیے؟ نہیں۔ میں نے کہا کیا؟ 4 سال ہو گئے شادی نہیں ہوئی۔ میں نے کہا پھر کیا؟ کہ عبدالحنان نے ایک وظیفہ بتایا تھا 1200 مرتبہ پڑھ لیں 12,000 مرتبہ، مولوی صاحب وہ پڑھ رہا ہوں شاید اللہ کرم فرما دے۔ 20 سال کے بعد اسی کونے میں اسی کو میں نے دیکھا، اب کالی سفیدی میں بدل گئی، ہاتھ یوں کر کے کانپ رہے تھے اور بھوکے بھر کے رو رہا تھا۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ مولوی صاحب کچھ نہ پوچھو، اسی کونے میں جس اولاد کو بیٹھ کے مانگا تھا آج اس نے سر میں میری جوتی مار دی، اب میں یہی بیٹھ کے دعا کر رہا ہوں اللہ مجھے اٹھا لے یا اسے اٹھا لے۔ اللہ اکبر، ایسی اولاد سے بہتر اللہ کسی کو اولاد نہ دیتا۔ اور میرے پیاروں ایسا وقت کیوں آیا؟ سارا قصور اولاد کا نہیں، میں اپنی ذمہ داری سے ہاتھ دھو بیٹھا۔ میں کیوں رات کو 2 بجے گھر آتا ہوں جب میری دکان 8 بجے بند ہو جاتی ہے؟ میں کیوں رات کو 2 بجے گھر آتا ہوں صرف دکانوں پہ بیٹھ کے جھوٹی خبروں کے مزے لے رہے؟ جو گھر کے اندر تیری خبر چلی ہوئی ہے کہ تیری بیٹی باغی ہو گئی، تیرا بیٹا باغی ہو گیا، گھر کے اندر اپوزیشن تیار ہو گئی، تیری حکومت کا تختہ الٹنے والا ہے، کیا یہ تجھے ابا نہیں کہیں گے، یہ تجھے یار کہیں گے، یہ تجھے جھلا کہیں گے، اللہ اکبر یہ تجھے پاگل کہیں گے۔ میں آج ہی ایک جلسے میں بیٹھا تھا، پیر رحمت الرحمان ایک نئی کی کارگزاری سنا رہے تھے، فرما رہے تھے ہماری ایک جگہ چائے کی دعوت ہوئی، کسی بڑے آدمی نے دعوت کی، ہم اس کے گھر میں چائے پینے کے لیے گئے، بہترین ڈاکٹر صاحب نے دسترخوان لگایا، وہ کونے کے اندر ایک بزرگ بیٹھے ہوئے تھے، کہنے لگے میرے ڈاکٹر صاحب سے پوچھا یہ بابا کون ہے؟ کہنے لگے ہمارے گھر کا مزدور ہے، چھوٹے بڑے کام کر دیتا ہے۔ کہنے لگے جب چائے پی کے واپس آئے تو رہبر کہنے لگا یہ مزدور نہیں یہ ڈاکٹر صاحب کا باپ ہے، یہ اس لیے تعارف نہیں کرا تاکہ بیٹا ڈاکٹر ہے باپ جاہل ہے۔ جب یہ جھوٹے من گھڑت عہدے آسمان کی طرف جائے تو پھر فصلوں میں برکت کہاں سے آئے گی؟ جانور متاثر۔ ایک بات عبدالحنان کے ذہن میں آئی، دعا دے کے دعا لے کے واپس جاؤں گا۔ ایک بات، یہ چڑیاں صبح صبح درختوں پر تیرے میرے دیوار کی منیر پر چی 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 کرتی ہے۔ میں نے پوچھا چڑیا بھی کیا بات ہے؟ کہنے لگی گھر والی کو اٹھا، بیٹی کو اٹھا، امی کو اٹھا، بھتیجی بھانجی کو اٹھا، بہو کو اٹھا، روٹی پکاوے۔ میں نے کہا کیا بات ہے؟ کہنے لگی بھوک لگی۔ میں نے کہا تیرا رزق میرے گھر میں، تیرا رزق تو کھیت کھلیانوں میں، جا کے سے دانا چگ لے، پورے جلا جی میں کندم کی فصل ہے، جہاں کہیں سے دانے چگ لے۔ کہنے لگی ہاں چگ تو سکتی ہو، کھا بھی سکتی
ہو پی بھی سکتی ہو، لیکن جب تمہارے گھر میں میں نے جھانک کے دیکھا ہم جیسی مخلوق اللہ کا ذکر کر رہی ہے، تم جیسی مخلوق سو رہی ہے، تو ہمارا کلیجہ منہ کو آ گیا، ہم پروں سے پھڑ پھڑ کر کے چی چی چی، اے بدبخت تو جا، اللہ کو ناراض نہ کر، اللہ کو راضی کر، ہاں اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ چرپائی سے اٹھ کے مصلے پر آ، پھر باورچی خانے میں جا کے آٹے میں مٹھیاں بھر، پھر میں کیا کروں، اپنے شوہر کے لیے، اپنی بیوی کے لیے، اپنے بھائی کے لیے، اپنی امی کے لیے روٹی پکا۔ جب روٹی پوری پک جائے، گھی والی نہ ہو، بسی نہ ہو، مکھن والی نہ ہو، پراٹھے نہ ہو، کیا کروں، یہ روٹی کے کنارے سے 2-4 ذرے یوں کر کے چور کر ہمارے پر یوں کر کے پھینک دے، پتہ نہیں دانا منہ میں آوے گا یا واپس تیرے سین میں گر جائے گا۔ اگر تیرے گھر کی روٹی کا پکا ہوا دانا میرے منہ میں آ گیا، ڈکار میں آ کے میں آسمان کی طرف دیکھوں گی، پھر پروں کو پھیلا کے یوں یوں اڑتی رہوں گی، شام تک پرواز کرتی رہوں گی، پر میرے ہلتے رہیں گے، تیرے دروازے پر خدا کی رحمت برستی رہے گی۔ اتنے ڈنر سیٹ گھر میں پڑے ہیں، کوئی ایک پیالہ پانی کا بھر کے اللہ اللہ بچائے اوپر رکھ دے، کیا پتا کوئی پیاسا، کوئی جانوروں کو صبح 4 بجے جب دودھ نکالو گے اس وقت پٹھے پانی دو گے، پھر 4 بجے، اور صاحب آج تو گرمی بڑی تھی میں 16 گلاس پی گیا، جانور کو بھی پیاس لگی ہے، اس کا تیرے گلی کی بلی کو بھی میرے عزیزوں بھوک لگی ہے، تیرے گھر کے اللہ اکبر گلی کے کتے کو بھی بھوک لگی ہے۔ ہاں انصاف کر، ہمارے پہ صرف اللہ اس کے رسول کا حق نہیں، مخلوق خدا کا بھی ہمارے پر حق ہے۔ یہ موسم آ رہا ہے گرمی کا، اٹھاؤ خطبات دین پوری۔ مولانا عبد الشکور صاحب نبر اللہ مرقدہ دین پوری فرمایا کرتے تھے، جب حشرات الارض پھیل جائیں گے، کیڑے مکوڑوں کا ہجوم لگ جائے گا، سوچ سمجھ کے باتھ روم میں جائیو، سوچ سمجھ کے استنجا کریو، گلی کوچے میں کوچے میں کونے پہ سوچ سمجھ کے بیٹھیو، جہاں مچھر ہو یا کیڑے مکوڑے ہو بھگا دیو، اٹھا دیو۔ خبردار اگر پیشاب تیز آوے اور فلش کے کنارے پر پیشاب کرنے والی جگہ پر کیڑے مکوڑے ہو، پجامے میں کر دیو، کپڑا پاک ہو جائے گا۔ خدا کے واسطے اپنے پیشاب کی دھار میں مکوڑوں کو بہا کے نہ لے جانا، چیونٹیوں کو نہ لے جانا۔ اگر تیرے پیشاب کی دھار کی جان بوجھ کے پیشاب کی دھار کی زد میں کوئی کیڑی بھی آ گئی، ہلاک ہو گئی، قیامت کے دن اللہ کو جواب دینا پڑے گا۔ تیرے گھر کے اندر چیونٹیاں بہت زیادہ آ گئی اور چیونٹیوں نے بیٹھنا مشکل کر دیا، کھانے کی چیزوں پہ چڑھ گئی، مٹھی چیزوں پہ چڑھ گئی، تو ایسی سپرے، ایسا کیمیکل، ایسی دوائی ڈالی ہو کہ چیونٹیوں کو تڑپنا پڑے، فوراً ہلاک ہو جائے۔ اگر کتنا تڑپائے گا کیا پتہ، اس کے تڑپنے کی وجہ سے قبر کے اندر تجھے بھی تڑپنا پڑے۔ جو نبی چیونٹیوں کے، جانوروں کے، مکوڑوں کے، پرندوں کے حق لے کے آیا، بتا 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 وہ بیٹی کا حق کیسے کھانے کی اجازت دے گا؟ آخری میرے پیاروں بات کر رہا ہوں، کلمہ شہادت، کلمہ شہادت، جنازے والی چرپائی، 4 تکبیر نماز جنازہ، فرض کفایہ، سلام پھیرا، السلام علیکم، چلو بھائی اللہ دے حوالے۔ اللہ کہتا کوئی نہیں، میرے حوالے لے جا لے جا لے جا۔ میں نے کہا اللہ میں تو سجا کے لایا، دولہا بنا کے لایا، کلمے والی چادر پہنا کے لایا، اللہ میں تو کے گلاب لگا کے آیا، طرح طرح کے عطریات لگا کے آیا، چرپائی کو کلدہ دیا، کندھے سے خوشبو پایا، پکڑا پائے سے خوشبو، چہرے پہ ہاتھ لگایا، ہاتھ سے خوشبو۔ اللہ فرما رہے تجھے خوشبو آ رہی ہے، میرے فرشتوں کو بدبو آ رہی ہے۔ میں نے کہا یا اللہ کیسی؟ فرمایا عبد الحنان تو کفن کو سونگ رہا ہے، میرے فرشتے منہ کو سونگ رہے ہیں۔ میں نے کہا اللہ کیا؟ فرمایا اس کے منہ کو پھاڑ کے دیکھا، بیٹیوں کا حق کھا کے آیا، بدبو آ رہی ہے، بہنوں کو گالیاں دے کے آیا، بدبو آ رہی ہے، ماں کو بیوی کے سامنے کراس کر کے آیا، بدبو آ رہی ہے، باپ کو یاروں کے سامنے شرمندہ کر کے آیا، بدبو آ رہی ہے، پڑوسیوں کے حق کھا کے آیا، اتنا بدبو دار ہے، میرے فرشتے اسے علیین میں لے کے نہیں جا رہے۔ تو میں نے بھی کہہ دیا نہ اسے وی آئی پی روم میں لاؤ، بلکہ اسے جہنم کے قید خانے سجین کے اندر پھینک دو، تاکہ دنیا کو پتہ لگ جائے یہ بیٹیوں اور ماں بہن کا کھا کے آیا، بھائیوں کا کھا کے آیا۔ نہ اسے خدا نے قبول کیا، نہ فرشتوں نے، نہ اسے مصطفیٰ نے قبول فرمایا ہے۔ میرے پیاروں پتہ نہیں کفن ملے یا نہ ملے، لیکن کردار ایسا لے کے جانا کہ قبر بھی قبول کر لے اور عرش والا بھی ہمارے پر رحم کھا کے قبول کر لے۔ کردار بنے گا قرآن والی زندگی سے، کردار بنے گا۔ مدرسہ 4 دیواری کا نام نہیں، مدرسے کے اندر جو 4 دیواری میں تربیت
تربیت ہو رہی اس کا نام مدرسہ ہے، کردار بن رہا ہے مدرسہ ہے۔ 1200 یا 1300 قرآن کے بچے حافظ بن کے اس مدرسے سے چلے گئے، خرچے آپ نے کیے، محنتیں آپ نے کی، دعائیں آپ نے کی، اللہ اکبر، گرمی سردی ایک کی، خون پسینہ ایک کیا۔ 1200 میں سے چلو 300 بچے تو ہوں گے جنہوں نے مدرسے بنائے ہوں گے، 300 بچے تو ہوں گے جو مدرسوں میں بیٹھ کے پڑھا رہے ہوں گے، اور چلو 300 نہیں 100 بچے تو ہوں گے جو پڑھ کے آگے پڑھا رہے ہوں گے۔ پتہ نہیں کون تھے، کہاں سے آئے، کس کے تھے، لیکن وہ قرآن پڑھ رہے، دادے نے دیا تو قبر اس کی جنت کا باغ بن چکی ہے، امی نے دی اس کا باغ بن چکی ہے، خود دیا خدا کی قسم قبر جنت کی دولت کی طرح تیار ہو کے بیٹھی ہے۔ تو میرے عزیزوں، سب سے پہلے رمضان المبارک آ رہا ہے، پچھلے گناہوں کی اللہ سے رو کے معافی مانگ لے، ندامت کے آنسو بہا لے، رو دھو کہ اللہ کو دکھا دے۔ یقین جانو ہنسنے پہ کام نہیں بنتا، رونے پہ کام بنتا ہے۔ ہمارا کام ہے راتوں کو رونا یاد دل بھر میں، ہماری نیند ہے محو خیال یار ہو جانا۔ اللہ وہ راتیں دے کہ آنکھیں بند کرے تیرا دیدار ہو جائے، اللہ وہ آنکھیں دے آنکھیں بند کرے تیرے حبیب کا دیدار ہو جائے، اللہ وہ سیر دے جو سیر اللہ مکے کی طرف لے جائے، کبھی مدینے کی طرف لے جائے۔ اے اللہ، فقیر دعا کرتا ہے، اللہ کو آمین کہے انا کہ آپ قبول فرما لیجئے، سب کو نواز دے، سب کو قبول فرما۔ اسی سال اسی رمضان میں عمرہ وہ دے دے، اللہ طواف مکے میں ہو اور اعتکاف مدینہ شریف میں ہو جائے۔ یا اللہ روزے مکے میں گزرے، عید تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو جائے۔ اللہ نماز عید پڑھے اور دنیا میں سلام علیکم نہ کہے، ہم آقا کے روزے پہ جائے وہاں سلام کہ اور مبارک عید کا وہاں سے جواب آ جائے۔ اسی سال اللہ حج بھی کروا دے، ہر قسم کے کپڑے پہنا دیے، اللہ احرام کی چادریں بھی نصیب فرما دے، جنہیں پہلے مل گئی اللہ انہیں دے دے، اور جنہیں نہیں ملی اللہ انہیں ایک بار نصیب فرما دے۔ ختم نبوت کے اللہ چوکیداری کے لیے قبول فرما لے، صحابہ کی عزت اور ناموس پر من مٹنے ان کی غلامی کے لیے قبول فرما لے، عظمت قرآن کی تشہیر کے لیے ہمیں ہماری مال ہماری صلاحیتوں ہمارے جان کو قبول فرما لے۔ دعوت و تبلیغ کی برکت سے جو نبیوں والا کام اللہ نے ہمارے تک پہنچایا، اس کام کے لیے تھوڑے کے لیے زیادہ کے لیے ملکوں کے لیے ادرون کے لیے بیرون کے لیے محلوں کے لیے شہر کے لیے قریہ قریہ کے لیے اللہ ہماری صلاحیتوں کو ہمارے مال کو ہماری جان کو ہماری نسلوں کو اللہ قبول فرما لے، مرنے سے پہلے صلح فرما لے، موت آوے خاتمہ ایمان پر ہو، اللہ اپنے رستے کی موت عطا فرما، اللہ حضور کے روزے کی چھاؤں میں مدفن نصیب فرما، قیامت کے دن حوض کوثر شفاعت عطا فرما، اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت میں داخلہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوس میں گھر نصیب فرما، اللہ سب کو نصیب فرمائے۔ سارا مجمع اللہ سے معافی مانگے اور 3 مرتبہ زبان حال سے کہے یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ۔ شک نہ کرنا، اگر سچے دل سے معافی مانگی اللہ کی قسم اس نے معاف فرما دیا۔ اب آگے بونس، کوئی ایک ایسا، بے شک یہ نبینا یہ بھائی کوئی ایسا بیٹھا ہے جس کی زبان کا ہلنا اللہ کو اتنا پسند آیا، معافی تو سب کو مل گئی، فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، معاف بھی فرما دیا اور گناہوں کو نیکیوں کے اندر بھی تبدیل فرما دیا۔ حضور کی غلامی پکے دل سے کریں گے کوئی انشاءاللہ، چہرے پر بھی، لباس میں بھی، خوراک پر بھی، کردار میں بھی بنو گے غلام رسول انشاءاللہ۔ رمضان المبارک کو تحفہ دو، رمضان مغفرت کا تحفہ دے کے جائے گا، سنت رسول سجاؤ گے چہرے پر، کون کون نیت کرتا ہے؟ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، اپنے بچوں بچیوں کو قرآن کے حافظ حافظہ بناؤ گے، عالم بناؤ گے، ماشاءاللہ متقی پرہیزگار بناؤ گے، خود بھی انسان بنیں گے، بچوں کو بھی بنائیں گے، دینی اداروں کے ساتھ تعاون کرو گے، کرتے رہیں گے، کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے، کرتے آئے ہیں، کر رہے ہیں، کرتے رہیں گے، کہہ دو انشاءاللہ۔ اللہ ہماری صادری کو قبول فرما دے، اور مولانا صاحب کی کوشش کاوش کو 14 بچوں نے جو پڑھا اللہ قبول فرماوے، زندگی میں اللہ برکت عطا فرمائے۔